मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, लतीफ़ चौधरी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। सबसे पहले बड़े सवाल की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से। तो मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। केस के हवाले से अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज मीडिया टॉक की और जो सिंध का पार्ट था उस हवाले से उन्होंने क्लियर किया और साथ ही उन्होंने आर्मी चीफ से अपील भी की कि वो इस मामले का नोटिस लें। अभी की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स है वो ये है कि आर्मी चीफ ने कराची के मामले का नोटिस ले लिया है और तहकीकात का हुक्म दिया और उन्होंने कहा कि फौरी इंक्वायरी की आर्मी चीफ की तरफ से हिदायत की गई है। और सिंध के ही आईजी पुलिस मुश्ताक मेहर और एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच इमरान यकूब मिन्हाज समेत आला अफसरान ने एहतजाजन छुट्टी की दरख्वास्त दे दी और काम छोड़ दिया है। और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दबाव के माहौल में पेशा वराना जिम्मेदारियाँ नहीं निभा सकते। जैसे मैंने जिक्र किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया टॉक की, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर उन्होंने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और ऐसे वाक़यात को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया और ये कहा है कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करके सिंध हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की गई है। और अभी की जो ताज़ा तरीन अपडेट है कि आर्मी चीफ ने इस मामले का नोटिस भी लिया है, वो भी आपको अपडेट कर दिया। इसी मुनासबत से आज का हमारा पहला और बड़ा सवाल है। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब ये जो कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का मामला है ये तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। आपके ख्याल में सिंध में इंतज़ामी बहरान का अंजाम क्या होगा? वो सबसे पहली बात तो ये है कि ये पहला ऐसा वाक़या है इस मुल्क में, इस तरह पहले कम से कम मेरी होश में तो नहीं हुआ। ये जो इंसिडेंट हुआ बड़ा अफसोसनाक है इस हवाले से कि सिंध गवर्नमेंट भी पहले दिन से कुछ बात कर रही थी और आज जब वज़ीर सिंध ने मीडिया टॉक की तो मेरे ख़्याल में उन्हें इसका ज़िक्र ज़रूर करना चाहिए था। उन्होंने आईजी साहब का उस हवाले से ज़िक्र नहीं किया तो फिर एक बात बनती थी। शायद ये भी गुस्सा उनका बन गया होगा कि जी हमारा चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो है वो भी हमारे साथ नहीं है। शायद तहकीकात का उन्होंने बिल्कुल ऐलान कर दिया, 3 से 5 रुकनी वज़रा की कमेटी बनाने का भी ऐलान कर दिया। उसके बाद बिलावल साहब को खुद आके मीडिया से बात करना पड़ी और उसमें उन्होंने जो मेन मुतालबा किया था वो फौरी तौर पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने पूरा कर दिया। उन्होंने ये मुतालबा किया था कि आप भी इसकी तहकीकात कराएं, हम तो तहकीकात कर रहे हैं लेकिन आप भी कराएं। तो उन्होंने फौरी तौर पे कोर कमांडर कराची से कहा और ये नहीं कहा कि आप जस्ट तहकीकात करें, उन्होंने कहा कि फौरी जितनी जल्दी हो सके इसको आप बताएं कि ये सारा वाक़या क्या है। बहरान बहुत बड़ा है। बहरान इस तरह के चूँकि नहीं आया इससे पहले तो यकीनन इस पे काबू पाने के लिए बड़ी होशमंदी का मुजाहरा करना पड़ेगा। बहुत ठंडे दिमाग से फैसले करने पड़ेंगे क्योंकि नी जर्क रिएक्शंस हमेशा नुकसान देते हैं। जब आप अचानक किसी चीज़ पे बरहम होकर कोई फैसला कर गुजरते हैं तो यकीनन वो फ़ायदे में नहीं होता। ज़ाहिर है वो इदारों के फ़ायदे में भी नहीं होता, मुल्क के सूबों के सब जगह। अभी मैं देख रहा था शायद इमरान खान साहब ने गवर्नर सिंध को भी इस्लामाबाद तलब कर लिया है। वो सारा कुछ अपनी जगह ठीक है लेकिन इसको जितने ठंडे दिमाग से और जितनी जल्दी इसको हल करने की कोशिश की जाए क्योंकि पुलिस अफसरान अगर ये फील कर रहे हैं कि उन पर कोई दबाव है, कोई प्रेशर है और ये अव्वल तो ये होना ही नहीं चाहिए था। अगर ये हुआ है तो मेरा ख्याल है उनकी इज्जत नफ्स को बहाल करने के लिए ऐसे इकदाम करने की फौरी ज़रूरत है ताकि इस बहरान से निकला जाए क्योंकि हम पहले ही बहुत से बहरानों का शिकार हैं तो मजीद बहरान हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जी आमिर साहब, देखें मैंने कल कहा था कि पिंडी इस्लामाबाद में एक इजलास हो रहा है और उस इजलास की अभी ये छोटी सी एक आई है और मज़ीद डिटेल्स आएंगी और आती रहेंगी। चूँकि जो सिचुएशन बनी है जैसे अयाज साहब कह रहे थे कि इस तरह की सूरत हाल नहीं होती रही हैं। डॉक्टर आसिम को जब रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था तो बिल्कुल जरदारी साहब आप से बाहर हुए थे और ईंट से ईंट बजा देने की बात की थी। चले ठीक है आपकी ऑडियो में इशू था लेकिन मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आप ठीक हो गई है आमिर। ठीक है आमिर साहब जी। तो उस वक्त वो उन्होंने ईंट से ईंट बजा देने की बात की और फिर उनको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा था। तो हमारे यहाँ मसाइल तो बहुत अरसे से मौजूद हैं लेकिन जो
عمران خان صاحب نے جلتی پہ پانی ڈالنے کی بجائے تیل والا کام کیا. عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ہے, وہ بازو چڑھا کے بدلے اتارنے کی بات کریں تو یہ پرائم منسٹر کے منصب کی بات نہیں. اپوزیشن لیڈر یا گپ شپ میں کھلاڑی غصے میں آ جائے وہ بالکل اور بات ہوتی ہے. اگر آپ کے بارے میں, اداروں کے بارے میں ان کے نام لے کے کیے جائیں تو اس پہ سوچنا چاہیے تھا. دیکھیں نا, فوج کی طرف سے بالکل خاموشی ہے اس معاملے پہ. وہ حکمت عملی بنا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کیا ری ایکشن ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ملک چلانا ہے. یہ گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ آپ روزانہ بدلہ اتارنے پہ آ جائیں. آپ کو منصوبہ بندی کرنا پڑتی ہے. اب جیسے آرمی چیف نے نوٹس لیا, بالکل ٹھیک بات ہے کہ بھائی اگر سندھ پولیس کا آئی جی اور چیف منسٹر زبیر صاحب کو کہہ رہا ہے, کیونکہ انہی کے زبانی یہ بات سامنے آئی تھی نا, آڈیو بھی آ گئی کہ جی ان کو اغوا کر لیا گیا تھا, ان کو اٹھا لیا گیا تھا اور پھر یہ پرچہ درج کروایا گیا. اوکے, اب چونکہ آرمی چیف نے کہہ دیا کور کمانڈر کو, ہم اس تحقیق کا ویٹ کریں گے. لیکن جو کچھ سندھ میں ہو رہا تھا, بہت اچھی بات ہے سندھ پولیس نے پہلی دفعہ سٹینڈ لیا, لیکن جو کچھ وہ سول حکمرانوں کے کہنے پہ سندھ پولیس کر رہی ہے وہ بھی اللہ معافی والی کہانی ہے. وہاں پہ وہ کسی عام آدمی کے لیے کوئی پولیس والا کام نہیں کر رہا, اس کو بھی وہ لیکن سوال یہاں پہ یہ ضرور آئے گا کہ اس کو اس کے ساتھ نہ ملائیں. بہت اچھی بات ہے, اگر بحث شروع ہو گئی ہے تو اس گورننس کے سسٹم کو جو مکس ہوا ہے اس کو آدھا تیتر آدھا بٹیر بنانے کی بجائے بحث کر لیں, بات کر لیں سسٹم کے اندر. جس کو جو ضرورت ہے وہ بٹھا کے لے لیں, کیونکہ جو ہم اپنے گندے کپڑے چوراہے میں آ کے دھو رہے ہیں اس وقت, ہماری صورتحال پاکستان کی بہت بری ہو چکی ہوئی ہے. نہ ہم گورننس کر رہے ہیں, نہ ہم سے انتظامیہ چل رہی ہے, صوبے اپنا کام نہیں کر رہے. پرائم منسٹر آج کیبنٹ میں جو لفظ یوز کر رہا ہوں نا, پھٹنے کے قریب تھے. جو ان کی حالت تھی اس پہ وزیروں نے کہا کہ آج ہم نے تشویشناک سچویشن میں خان کو دیکھا ہے کہ وہ مہنگائی پہ بھی بڑے پریشان تھے, وہ اپنے وزیروں سے بھی بڑے پریشان تھے. میں نے جیسے کل بتایا تھا حفیظ شیخ کے اوپر انہوں نے کی تھی پچھلی کیبنٹ میں, آج بھی حفیظ شیخ, خسرو بختیار, انرجی والے, سب کو انہوں نے لتاڑا کہ آپ لوگ میرے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں. تو جب سچویشن ایسی ہے کہ سنبھل نہیں رہی تو سنبھالنے کے لیے لڑا نہیں جاتا, سنبھالنے کے لیے ٹھنڈے ہو کے حکمت عملی بنانے کے لیے بیٹھا جاتا ہے کہ بھئی کس سے بات ہو سکتی ہے اور کس سے نہیں ہو سکتی اور ہمارا لاہ عمل کیا ہوگا. ہم بنانا اسٹیٹ نہ بنائیں اپنے آپ کو اور دنیا میں لافنگ سٹنٹ بھی نہ بنائیں اپنے لیے. ہمیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اب وقت آ گیا ہے کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے بات ہو رہی ہے تو پھر بیٹھ کے میٹنگیں بھی سامنے کر لیں, بجائے بعد میں شیخ رشید جیسے وزراء باتیں کرتے ہیں اور پھر گڑبڑ پیدا کر دیتے ہیں. ساری گڑبڑ اس گفتگو سے شروع ہوئی ہے جو گلگت بلتستان پہ ہوئی اور اس میں پبلک کر دی گئی, جو آج تک سنبھلنے میں نہیں آ رہی. ٹھیک جی, فیصل صاحب. دیکھیے, بہت ہی حساس نوعیت کا معاملہ ہے. اس حوالے سے جو ہے ہمیں میڈیا کو بھی جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ذمہ داری کا جو ہے مظاہرہ کرنا پڑے گا. جیسے ایاز صاحب نے کہا کہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح کا واقعہ جو ہے ان کی زندگی میں, صحافتی زندگی میں جو ہے رونما ہو. دیکھیں, آئی جی سندھ کے چھٹیوں پہ جانا, پھر ان کے بعد ایڈیشنل آئی جی, پھر ڈی آئی جی کے جانے کا مطلب یہ ہوا پھر کوئی ایس ایس پی بھی نہیں بیٹھے گا, پھر کوئی ڈی ایس پی بھی نہیں بیٹھے گا, پھر ایس ایچ او بھی نہیں بیٹھے گا, کوئی پولیس والا بھی نہیں بیٹھے گا. تو یہ بالکل ایک معاملہ ہے. ایک طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس نے جو ہے وہ بغاوت کر دی ہے. پولیس فورسز کے یہ شایان شان نہیں ہے, ان کے وقار کے مطابق نہیں ہے یہ کام کریں. اچھا, پیپلز پارٹی کی طرف جو یہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم سیاسی مداخلت نہیں کریں گے, تو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے اس نے پولیس کو 12 سال سے جو ہے وہ اپنے گھر کی باندھی بنا کے رکھا ہوا ہے. تو آج ایک دم سے ان کا جو ہے جو پولیس والوں کا بھی جو ہے وہ مرال گر گیا, ان کی عزت نفس بھی مجروح ہو گئی. تو 12 سال سے ان کی عزت نفس جو ہے پیپلز پارٹی جو کچھ کر رہی تھی کیوں مجروح نہیں ہوئی. اگر کسی نے سٹینڈ لیا, اے ڈی خواجہ کا معاملہ دیکھیں, پیپلز پارٹی نے تو ان کے خلاف باقاعدہ پریس کانفرنس کی. پھر اس کے بعد یہ کلیم امام کے معاملے پہ دیکھ لیں, پھر جو افسر ان کا نہیں کرتا تھا اس کو صوبہ بدر کر دیتے تھے. یہ انہوں نے بشیر محمد صاحب کے ساتھ کیا. تو پیپلز پارٹی تو خود جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ چیزوں کو جو استعمال کرتی رہی ہے. صبح کی وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس اور شام میں بلاول صاحب کی پریس کانفرنس, اس میں جو ہے وہ بڑا تضاد ہے. صبح وزیر اعلیٰ صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو یہ جو کیپٹن صفدر کا جو واقعہ تھا وہ غلط تھا, نامناسب تھا, لیکن پولیس نے جو کام کیا وہ جو ہے قانون کے عین مطابق کام کیا. قانون کے عین مطابق پولیس نے کام کیا. وزیر اعلیٰ کو کوئی شکایت تھی, شکوہ تھا, تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں وہ تحریک انصاف کے وفاقی وزیر اور ایم پی اے سے کیا کہ انہوں نے کا رویہ جو ہے وہ پولیس کے ساتھ جو ہے وہ درست نہیں تھا. لیکن پولیس افسران کا اس طرح ایک دم چلے جانا یہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ مناسب عمل نہیں ہے. یہ سب کچھ اتفاق سے نہیں ہو رہا, یہ عزت نفس کا مسئلہ نہیں ہے, کسی کا مرال نہیں گرا. اس کو باقاعدہ پولیٹیکلی جو ہے وہ آپریٹ کیا جا رہا ہے. اس چیز کو پس منظر میں رہ کے سمجھنے کی, دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کون لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے سیاسی مقاصد کے
असूल के लिए जो है ऑपरेट करके सारे पुलिस अफसरान को कह रहे हैं कि वो छुट्टियों पे चले जाएं, और ये जो कुछ भी हो रहा है, ना इसमें इज्जत नफ्स का मामला है, ना मोराल गिरने का मामला है, ना सियासी मुदाखलत का मामला है। ये जो मामला है वो ये है कि इससे सियासी स्कोरिंग करनी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जी ब्रिगेडियर साहब, देखिए सिचुएशन बहुत ही ख़राब है और बिल्कुल मैं आई फील कि इसको इमीडिएटली डिफ्यूज़ भी करना चाहिए, और आर्मी चीफ ने खुद ब खुद जो है वो उन्होंने नोटिस लेके कोर कमांडर को बता दिया इंक्वायरी करें। एंड रेस्ट अश्योर आर्मी का सिस्टम इज़ वेरी टफ एंड एवरीबॉडी इज़ अकाउंटेबल, और वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अगर कोई भी इनका इन्वॉल्व है तो वो आर्मी चीफ को पुट अप होगी और नेसेसरी डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एक्शन विल टेकन। एक तो ये क्लियर बात है, लेकिन देखिए एक गवर्नेंस की भी बात है। हाउ ऑल द पुलिस राइट आईजी एंड डीआईजी एंड इवन टुमारो नाइट में भी एसएसपी भी जा रहे हों, तो विद द गवर्नेंस हाउ दिस इज हैपेंड, इज इट अ पुलिस फोर्स और इट इज सम बंच ऑफ सिविलियंस जिस तरीके से सारे के सारे चले गए हैं। दिस शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ पुलिस इनटू द गवर्नमेंट ऑल्सो मे बी एक वन ऑफ द फैक्टर्स है। क्योंकि देखिए कराची में प्रॉब्लम ये चल रही थी कि आईजी पुलिस कैन नॉट इवन पोस्ट वन डीएसपी, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट, एंड ही हैड टोल्ड टू द इनके चेयरमैन को जी कि ये मेरी पावर है, एंड वन पुलिस ऑफिसर सीनियर जो वो सारा इसको चला रहा है, एंड दैट्स ऑल जो हम 12 साल से कर रहे हैं वो चीज़ें कर रहे हैं। वी हैव टू शो आवर गवर्नेंस के हमने कैसे इसको करना है। हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन में पीटीए के भी जो ऑफिसर्स की वो भी गलतियां हैं, और फिर उसके साथ सिंह की देखिए कन्फ्रंटेशन इस वक्त वी कांट अफोर्ड, चाहे जलसे हो रहे हैं जो हो रहे हैं, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रोविंस को आपने चलाना है और चलाना है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सिंध। और जिस तरीके से आज इसका मतलब 3 दिन के लिए तमाम जो ये दहशतगर्द हैं, क्रिमिनल हैं, दे आर फ्री टू डू एनीथिंग। तो इसका मतलब है लोगों को घरों से नहीं निकलना चाहिए, घर में बैठें और अपने को प्रोटेक्ट करें। दिस इज वेरी सीरियस सिचुएशन। इसको जिस तरीके से आर्मी चीफ ने अपनी इंक्वायरी ऑर्डर की है, जाहिर है किया, और उसमें आईजी पुलिस लोग नहीं आ रहे इंक्वायरी के लिए, दे हैव रिफ्यूज्ड, तो दे शुड कम अप एंड से व्हाट इज द रीजन, व्हाटएवर, चाहे वो गवर्नर चीफ मिनिस्टर से चेयरमैन से कोई प्रॉब्लम है या उनके हाई हैंड एवरीथिंग दे हैव टू कम क्लैरिफाई एंड डिफ्यूज द सिचुएशन। ठीक जी लतीफ़ चौधरी साहब, मेरा ख्याल इसमें यह है कि ये जो मामला हुआ है और पाक फ़ौज के सरबराह ने जो ऑर्डर जारी किए हैं, तो इस पे मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि देखें ये मामला अगर ये सफदर का नहीं है, मगर नथिंग, वो उनके में मुकदमा हो गया चले गए, उनका मामला नहीं है। बिल्कुल ये पाक फ़ौज का है मामला है, पाकिस्तान के अंदर भी और बैरून मुल्क भी, और सहाफ़ियों के अंदर भी, सियासत के अंदर भी, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि पीटीआई के अंदर भी ठीक एक ऐसा नेक्सस मौजूद है जो बड़े चालाकी के साथ और बड़ी अय्यारी के साथ पाक फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और अपनी नाकामियों को छुपाता है और बाहर दुनिया को और लोगों को बताता है कि ज़िम्मेदार फ़लाँ है। उसमें सरे फहरिस्त मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट जो काम कर रही है, सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इनकी नाकामियाँ, इसका ज़िम्मेदार कौन है? पंजाब में भी एक आईजी इस्तीफ़ा दे के छुट्टियों पे चला गया था, उन्होंने कहा था मैं काम नहीं करूँगा। उन्होंने सीसीपी लाहौर पे कहा था, समझाया था कि भी यार आईजी के बगैर नहीं हो सकता। तो वो सीसीपीओ आज भी लाहौर में उसी तरह कायम है। आईजी साहब वज़ीर आज़म साहब को जाके मिल के आए हैं, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और वो उन्होंने उस बंदे को लगाया जिस पे सारे पुलिस वाले नहीं थे राजी, और वो बंदा पुलिस वालों को पकड़ के थानों में बंद कर रहा है। यानी अजीब किस्म का एक कानून है, फोर्सेस है, पुलिस भी एक फोर्स है, उसका एक डिसिप्लिन है। मामला ये नहीं है कि जी पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, पीपल पार्टी ने वो कर दिया, पीपल पार्टी ने किसी का कुछ नहीं किया, ये नहीं कर दिया, इसके पीछे वो फलां है। एक आईजी का भी एक ओहदा है, वो ग्रेड 20 का एक ऑफिसर है, 22 का, उसकी एक इज्जत है। अगर आप उसके पे कोई हरफ आएगा तो वो छुट्टियों पे वो एहतजाज नहीं करेगा,
ہر بندے کی جیسے ایک ٹھیک ہے سٹیزن کی عزت نفس ہے جی، ہم ایک ٹیکس پیئر ہیں، ہمارے پاس عہدہ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پولیس والا کوئی اور راستے میں ہمیں آگے بیست کرنا شروع کر دے تو ہماری بھی یہ قناع ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ہر انسان کی یہ قناع ہے. پاک فوج کے سربراہ کو ان سازشی عناصر کا اور ان کی سرکوبی کرنی چاہیے جو گورنمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنی ذمہ داری کی بجائے وہ ذمہ داریاں اداروں پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خود مزے لے رہے ہیں، اس قوم کے ٹیکسوں سے پیسے لے کے عیاشی کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی، جو معاملہ تھا کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا معاملہ سندھ گورنمنٹ ڈال رہی تھی فیڈرل گورنمنٹ پر، فیڈرل گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ پر، آپس میں یہ چل رہا تھا. لیکن جو اب صورتحال ہے اس میں بڑی کلیئر ہوا کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ اس کی انکوائری کریں، چیف آف آرمی اسٹاف. اب انکوائری ہوگی، اس میں صحیح پتہ چلے گا عوام کو. عوام پہلے دیکھ رہی تھی، اسی میں شش و پنج میں تھی کہ کس نے کیا. لیکن جو صورتحال ہے یہ اس طرح جو پولیس نے احتجاج کیا ہے تو اس کی جو بحران ہے یہ بڑھنے کی بجائے اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ پنجاب میں بھی پہلے اسی طرح صورتحال ہوئی، اس کو کنٹرول کیا اب اس طرح. یہ غلطی کہیں نہ کہیں ہے جو بار بار آ رہی ہے کہ بیوروکریسی نہیں چل پا رہی، ملک پوری طرح چل نہیں پا رہا، ملک کی اکانومی بھی نہیں چل پا رہی، ملک کے سسٹم جو انتظامیہ ہے وہ صحیح طرح چلا نہیں پا رہے، پولیٹیکل سسٹم بھی نا اس سے چل نہیں پا رہا. تو لہٰذا یہ جو ٹیسٹ کیس ہے اس میں پتہ چلے گا کہ اس میں ہے ملوث کون ہے. تو اس میں جو صورتحال کلیئر ہوگی، کہیں نہ کہیں خامی ہو جاتی. گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں نہیں پتہ، یعنی کہ سندھ گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے ہمیں نہیں پتہ، فیڈرل گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے ہمیں نہیں پتہ، تو پھر یہ کس نے کیا ہے؟ تو صورتحال جو ہے اب کلیئر ہوگی کہ اس میں پتہ چلے گا کہ کون ہے. آئی جی صاحب نے جو کام بند کیا ہے دوسرے پولیس کے عہدیداروں نے کیا، تو یہ تمام جو صورتحال ہے یہ آئندہ چند گھنٹوں میں یہ کلیئر ہو جائے گا، اور اس کے بعد واضح ہوگا کہ کیا کرنا ہے گورنمنٹ کو، کہ گورنمنٹ خود چلا نہیں پا رہی یا کس طرح. تو اس سے سندھ گورنمنٹ کے آپس میں روز نہ کوئی بحران پیدا ہو رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا بحران. اور یہ جو بحران پیدا ہوا ہے یہ شدید بحران پیدا ہوا ہے. اسے گورنمنٹ کے لیے بھی اس کے لیے خطرہ ہے، گورنمنٹ کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ جو صورتحال ہے اس کے بعد اب انتظار کرنا چاہیے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، شدید بحران ہے اور اس بحران سے گورنمنٹ کو نکلنے، سندھ حکومت کو بھی اور وفاق کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے شاید یہ بہت اچھا وقت ہو. بہرحال رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال ہم رکھیں گے، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومتی حکمت عملی کتنی مؤثر ثابت ہوگی؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. وفاقی حکومت کو 3 بڑے چیلنجز کا سامنا ہے اور ان سے نمٹنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پرائم منسٹر کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ اداروں پر تنقید کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. اداروں کے خلاف بیانیے پر اپوزیشن کو بھرپور جواب دیا جائے گا. ملک میں بڑھتی مہنگائی پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. وزیر اعظم نے مہنگائی کے ذمہ داروں کے خلاف سختی سے نمٹنے کی ہدایت کی اور ٹائیگر فورس کو ریٹ لسٹ اور اوور چارجنگ کی مانیٹرنگ کا ٹاسک دے دیا ہے. کورونا کیسز میں وفاقی کابینہ خاصی پریشان نظر آئی. NCOC کے سربراہ اسد عمر نے لاک ڈاؤن کا اشارہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ کورونا سے شرح اموات میں 140% اضافہ ہو گیا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے یہ خبردار کیا ہے کہ آلودگی سے متاثرہ شہروں میں کورونا کیسز بڑھ سکتے ہیں، اس لیے احتیاط انتہائی ضروری ہے. عامر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. سوال یہ ہے، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومتی حکمت عملی آپ کے خیال میں کتنی مؤثر ثابت ہوگی؟ سوال آپ کا یہ ہے کہ جو حکومتی حکمت عملی ہے وہ کیا اپوزیشن سے نمٹنے کی ہے یا مہنگائی سے نمٹنے کی ہے؟ اس گورنمنٹ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے نمٹنا تو مہنگائی سے ہے، اور جب ٹائیگر فورس کو بلایا تھا تو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کو اعتماد میں لے کے اور مہنگائی کے خلاف اتارا جائے گا. وہاں وہ چڑھ گیا اپوزیشن پہ، تو ٹائیگر فورس بھی اپوزیشن پہ چلی گئی. گیم کیا سیٹ ہوگی؟ آپ انتظامیہ پہ پٹواری سے لے کے تحصیلدار تک اور DC تک صوبوں میں آپ کو اعتماد کرنا پڑے گا. یہ ٹائیگر فورس کچھ کامنیاں نہیں. اگر آپ نے عام آدمی کو ریلیف دینا ہے تو انتظامیہ کو ساتھ لیں، اپنے وزیروں کو ڈبوں سے باہر نکالیں. جو 3-4 لوگ آپ نے ٹاک شوز پہ ترجمان بنا کے چھوڑے ہوئے ہیں ان سے کام نہیں چلے گا. جو ذمہ دار ہیں ان کو چینلوں پہ لتاڑتے ہوئے دیکھیں کہ سوال کیسے ہوتا ہے، وہ جواب دیں. وہ کابینہ میں کہانی اور بیان کرتے ہیں، پبلک میں اور. اسی لیے
جو وزیر مواصلات ہیں وہ پچھلی دفعہ چڑھ بیٹھے تھے سب پہ مراد سعید کے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. وہی ایک وزیر نکلا نا کہ وہ سبات میں جلسے کا بھی انتظام کر رہا ہے. کوئی پرائم منسٹر کے لیے جلسے کی انتظام کر سکتا ہے ان میں سے؟ یہ لوگ سارے چوری کھانے والے میاں مٹھو ہیں. پرائم منسٹر کو اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے, بے شک نتھیا گلی 2 دن کے لیے چلے جائیں, پہلے بھی جاتے تھے, وہاں بیٹھ کے کچھ لوگوں کے ساتھ مشاورت کریں کہ یہ جو جن مہنگائی کا باہر آیا ہے یہ گپ شپ سے نہیں حل ہوگا, اپوزیشن کو لتاڑنے سے حل نہیں ہوگا. یہ چیزوں کو لا کے آپ دیکھیں نا, تافتان سے آپ بارڈر سے لے آئے ٹرالر بھر کے ٹماٹر, گئے کہاں وہ, کس کو ملے؟ آپ گندم لے آئے, وہ وزیر صاحب فرما رہے ہیں گندم آ نہیں رہی, آ گئی ہے. بھائی پہلے بھی گندم یہی تھی, افغانستان آپ کے لوگوں نے سمگل کی, ان کو تو بھائی پیسوں میں ملی ہے. اگر گئی ہے تو میرے اور آپ کے لوگوں کے پاس سے گئی ہے, نہ کے پی میں سستی ہے, نہ پنجاب میں سستی ہے, نہ سندھ میں ہے, نہ بلوچستان میں. تو آپ کو سوچنا یہ ہے کہ میں آیا تھا پاکستان میں گڈ گورننس کے لیے, احتساب آپ کرتے رہیں بھائی, آپ جو مرضی کر لیں, لیکن لوگوں کو روٹی سستی دیں اور ٹائم پہ دیں. یہ کہانیاں نہیں چل سکتی اس طرح. ٹھیک ہے جی فیصل صاحب. جی عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 دن کے لیے وہ نتھیا گلی چلے جائیں. میں تو مشورہ دوں گا مستقل ہی چلے جائیں نتھیا گلی, کیونکہ وزیر اعظم کے عہدے پہ بیٹھ کے جو ہے ان وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ قوم کا جو ہے نا بڑا ہوتا ہے, بزرگ ہوتا ہے. لیکن یہ عجیب و غریب وزیر اعظم ہے, جلتی پہ جو ہے ہمیشہ صرف تیل کا کام کر رہے ہیں. اب اتنا بڑا جو سندھ میں بحران آیا ہے تو ان کو چاہیے تھا وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کرتے بھائی, ہو سکتا ہے آپ کو وزیر اعلیٰ سندھ کی جو ہے وہ شکل پسند نہ ہو, آپ کو ہو سکتا ہے اس کی پارٹی کی لیڈرشپ سے اختلاف ہو, لیکن یہ تو ایک زمینی حقیقت ہے نا کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب ہے. آپ ان سے اتنے بڑا بحران ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے ترین بحرانوں میں اس وقت بحران آ گیا, لیکن ملک کا جو وزیر اعظم ہے وزیر اعلیٰ سے بات کرنے کو جو ہے وہ تیار ہی نہیں ہے. گورنر کو بلا لیا نہیں کہ آپ نے جلتی پہ جو ہے وہ اور جو ہے وہ تیل چھڑکنے کا جو ہے وہ کام کر دیا. فیصل اس کی وضاحت آ گئی ہے, وہ گورنر صاحب روٹین میں جا رہے ہیں, طلب نہیں کیا گیا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے. جی چلے وزیر اعلیٰ کو فون تو کر سکتے تھے نا اتنے بڑی برانی کیفیت میں, وہ اگر فون کر لیتے تو یہ آئی جی سندھ سے بات کر لیتے. آئی جی تو وفاق کا ہی نمائندہ ہوتا ہے نا, آئی جی کے ساتھ اگر کسی سطح پہ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا ہوا ہے ایسا کچھ معاملہ تو اللہ ان کی دھارت ہو جاتی. لیکن کوئی آپ کی طرف سے وفاقی حکومت اور ان کے ابھی جو وفاقی وزراء کی جو ٹویٹس آ رہی ہیں جو عامر صاحب بات کر رہے ہیں بالکل 100% درست بات ہے کہ وہ, اور بتائیے کہ ایسا لگ رہا ہے کوئی جنگ ہے یہاں پہ, کوئی نہ آپ اس پوری جنگ میں جو ہے ایک ایسا حمام ہے جس میں سب ایک ہی حالت میں, کسی کو عام آدمی کی یا اس قوم کی, اس ملک کی, اس ریاست کی کسی کو فکر نہیں ہے, نہ حکومت کو ہے نہ اپوزیشن کو ہے. ہر آدمی جو ہے وہ اپنی ذات کی جو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے. اور اس میں سب سے مایوس کن کردار جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کا ہے. ان کو پہلے خود اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس ملک کے بڑے, اس ملک کے وزیر اعظم میں ان کا جو رویہ ہے وہ وزیر اعظم کے شاہی ہونا چاہیے. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں جس وقت اس وقت جو ایک کرائسس سچویشن ہوئی ہے پرائم منسٹر پاکستان کو, ان کے ٹیم کیپٹنز کون ہیں؟ یہ 4 پروونس کے چیف منسٹر, چاہے آپ کی ایک پروونس میں حکومت ہے نہیں ہے, بٹ یہ دا چیف منسٹر پاکستان سندھ, تو آپ چاروں کو بلائیں, ان کو بتائیں پرائس کنٹرول کے اوپر, کیونکہ خالی پرائس کنٹرول فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر سکتی. اٹ ہیز ٹو بی ریسپیکٹو چیف منسٹر کو کانفیڈنس ملیں, اور ساتھ ٹائیگر فورس کا ان کو مقصد بتائیں کہ اٹ از ناٹ کہ ان کے اوپر ایک سپر امپوز کر رہے ہیں, بلکہ جب تک, جیسے عامر صاحب نے بالکل صحیح بات کی تھی, کہ جب تک آپ اسسٹنٹ کمشنرز, ڈپٹی کمشنر اور کمشنرز کی ٹیمیں جو پرائس کنٹرول کی ہیں ان کے ساتھ ڈب ٹیل اگر آپ ٹائیگر فورس کو کرتے ہیں ان کو اسسٹ کرنے کے لیے, بٹ دے شوڈ ناٹ فیل دی ڈپٹی کمشنر یہ کہ ہمارے اوپر فورس آ گئی ہے تب سکسیزفل ہوں, اینڈ دیٹ دے شوڈ ناٹ وہاں پر اننیسیسری جا کے اپنی اتھارٹی دکھائیں اور پولیس کی فورس کی جگہ لے لیں. ایک تو یہ ختم ہے. سیکنڈ, اس کے بعد بات یہ کہ اداروں کے بارے میں آئی تھنک پرائم منسٹر ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. دیر از اے وے ٹو کنوے ٹو دا اپوزیشن اینڈ ٹو دا ایوری ون کہ پلیز ڈونٹ کرٹیسائز نیشنل جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں بیکاز آف سرٹن نیشنل سیکورٹی ایشوز کے اوپر. اور تھرڈ, کووڈ آئی تھنک گورنمنٹ کو بڑی کیئرفل کرنا چاہیے, ادروائز یہ خدا نہ خاصا دوبارہ آئے جیسے ملکوں میں تو کافی سچویشن خراب ٹھیک ہوگی. جی ایاز صاحب. دیکھیں حکمت عملی مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی, جو مرضی کر لیں پرائم منسٹر صاحب, جب تک وہ اپنی ٹیم کو چینج نہیں کریں گے وہ کچھ نہیں کر سکتے. اتنے زیادہ نان الیکٹڈ لوگ جب آپ کے آگے پیچھے ہوں جنہوں نے کسی کو جواب نہیں دینا ہوتا سوائے اپنی بیگم کے, وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں ان مسائل کو؟ اور ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب کو, جی رانا صاحب میں کہہ رہا ہوں اپنی بیگم کو جواب دینے کا آپ کو یقین ہے؟ نہیں, اپنی بیگم کو تو جواب دینا پڑتا ہے, کسی اور کو بھی شاید دے دیتے ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن میں تو وہ جگ بھی تھی اور ہٹ بھی تھی بات کر رہا ہوں.
जी अयाज साहब, मैं आमिर साहब के मैं एक सप्लीमेंट्री सवाल पूछ लूँ, आपके इल्म में कैसे आई ये बात? बड़ी अहम बात है। चलिए तो यार वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर बंदा बेगम से डरता ना यार, बाकी किसी से डरने की जरूरत ही नहीं होती। बाहर क्या जरूरत मान लिया। अच्छा, जब तक वो इसको देखे ना, इन लोगों ने चूंकि वोट नहीं मांगते, आम आदमी में नहीं बैठना जाके, इसी इन्हें एहसास ही नहीं हो सकता। दूसरा, बदकिस्मती से प्राइम मिनिस्टर साहब डी ट्रैक हो गए पहले दिन से। वो इदारों को मजबूत करते करते उनको कमजोर करते चले जा रहे हैं। कि आपने सबसे बड़ा आपका इशू ये था, आप यकीन करें इस ऑपोजिशन के जलसे में 10 लोग ना जाते अगर हालात यहाँ तक खराब ना होते। आपने महंगाई रोकी होती, लोगों को चीजें मिल रही होती और इदारे मजबूत आप कर चुके होते, तो आज ऑपोजिशन की किसने सुननी थी? आज आप उनको उल्टा लटका देते, किसी ने नहीं बोलना था। लेकिन आप ये बात ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला जिन चीजों से है, जाहिर है वो आपकी वजह से ही है, तो ये ठीक नहीं होंगी इस तरह जिस तरह आप करना चाह रहे हैं। जी इलियास साहब और लतीफ साहब, वक्त बहुत कम है, क्विकली चलो मैं बोलता ही नहीं हूँ। चलिए मैं ब्रेक ले लूंगा। सूरत हाल ये है कि इस महंगाई के कंट्रोल के लिए इनको जून जुलाई के महीने से वज़ीर आज़म ने पहले भी नोटिस लिए हैं। इन सबको पता था कि शॉर्टेज है गंदम की, चीनी की बहरान है, तो इन्होंने 3-4 महीने में भी नहीं इम्पोर्ट की। अभी तक देखें 57,000 टन गंदम आई, इतनी 50,000 टन से ज़्यादा चीनी आई है, तो भी शॉर्टेज है, कीमतें चढ़ गई हैं। अब इनके पास प्लानिंग नहीं, इनके साथ जो टीम है ना वो बहुत ही माठी है। टीम को चाहिए कि टीम सही वाले रखें जो फौरी तौर पर फैसले करें और बरवक्त करें। जी लतीफ साहब, दुआ पहले तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अगर फैसल भाई बोलना चाहें तो मेरी तरफ से अब मेरा टाइम उनके लिए हाजिर है, क्योंकि उन्होंने पिछले नहीं आप खुद ही बोले भाई, मैं आपके टाइम पे क्यों बोलूंगा? नहीं आप बोल सकते हैं, आप लोग टाइम जाया कर रहे हैं। नाराज नहीं हो आप, टाइम का है, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं अपनी खुशी से बात कर रहा हूँ। आपके लिए तो खुसूसी मरात है, आप अपनी बात नहीं कर रहे, आपके लिए तो खुसूसी मरात है प्रोग्राम में। अच्छा जी चले, मेरे लिए मराते सबसे ज्यादा अलग आपको जो है ना डील किया जाता है। बात को सब देख रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। ये आप बड़ों की लड़ाई में, आज तो आप मुझे मत हुए हैं, दुल्हा हैं आज आप प्रोग्राम के। लतीफ साहब क्विकली, आपके ख्याल में ये हिकमत अमली कितनी मुअस्सर साबित होगी? मेरा ख्याल है कि मैं फैसल साहब की बात को ही चाहूँगा कि वही इसको कंप्लीट मेरी तरफ से कर दें। ठीक हो गया जी, क्योंकि वो उनको गिला ख़त्म हो जाए मेरे ज़्यादा बोलने का, तो हुकूमत को ये बातें तो हम कल भी कर लेंगे। चलें ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। फैसल साहब आपने एक पॉइंट रेज किया कि मैं लतीफ चौधरी साहब को शायद ज़्यादा वक्त देती हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे लिए तमाम एक्सपर्ट्स बराबर हैं और मेरी कोशिश होती है कि तमाम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको कंप्लीट करें और उसके बाद मैं देन दूसरे एक्सपर्ट्स पर जाऊँ। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीसरा सवाल आज हमारा ये है, मुकदमात में घिरी नून लीग मज़ाहमती बयानियाँ बरकरार रख पाएगी या नहीं? ब्रेक लेंगे, राय लेंगे ब्रेक के बाद। ये मुकदमे इमरान अहमद न्याजी के एजेंडा को पूरा करने के लिए इंतकाम के ऊपर मुस्लिम लीग नून को बदनाम करने के लिए बनाए गए हैं। और हमें पता है कि अब जब ये हुकूमत पिट चुकी है तो गिरफ्तारियों का सीज़न 2 शुरू होने वाला है। हम गिरफ्तारियों के सीज़न 2 के लिए भी ये तैयार हैं। इनसे ना हमारे हौसले पस्त होंगे, ना हमारी जद्दोजहद पे कोई फ़र्क पड़ेगा। मुकदमात में घिरी मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। नून लीग की आला क़यादत जेलों में है या बैरून मुल्क फरार है, लेकिन जो मुल्क में मौजूद हैं उन्हें भी एक के बाद एक मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। कराची के बाद लाहौर और गुजरांवाला में भी मुकदमात दर्ज करा दिए गए हैं, जिसमें मरियम नवाज और कैप्टन सफदर समेत 2000 से ज़ायद अफराद का नाम नामजद किया गया है उनको मुकदमात में। इसी मुनासिबत से आज का तीसरा बड़ा सवाल है। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, मुकदमात में घिरी नून लीग मज़ाहमती बयानिए को बरकरार रख पाएगी? अभी तक तो रखा हुआ उन्होंने और लेके भी चल रहे हैं। बेसिकली ये होती रहती हैं खिलाफ वर्जियाँ जिस तरह के वो जिक्र हुआ है, लेकिन मुकदमात कभी नहीं हुए थे। अब चूंकि मुकदमात हुए हैं तो मेरा मशवरा प्राइम मिनिस्टर साहब को था कि वो कराची में कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने के बजाय लाहौर या गुजरांवाला में कर लेते, ज़्यादा बेहतर होता। जी इलियास साहब। जी बिल्कुल इस तरह ही है कि कैप्टन सफदर को जो गिरफ्तार करने के लिए या नून लीग के जो इस वक्त मज़ाहमत कर रही है, तो ये आइंदा दिनों में देखें जलसे के लिए तैयारियां हो रही हैं। इनको ये जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट एक इंतकामी कार्रवाई करेगी तो इससे इनको पॉपुलरिटी मिलेगी
اور یہ جو لوگ ہیں ان کی طرف دیکھیں آپ، کارکن پہلے اتنے نہیں تھے، اب جو لاہور کا جلسہ ہے اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں اور یہ بڑے لیول پر تیاریاں کی جائیں گی، اور اس میں تمام جو مسلم لیگ نون اور آس پاس ملک بھر جو پنجاب بھر سے کارکنوں کو متحرک کیا جائے گا، اور یہ بڑا جلسہ کرنے کے لیے ان کا ایک ٹارگٹ ہے۔ تو کوئٹے کے بعد جو لاہور کا جلسہ ہے اس میں سب دیکھنے والا ہوگا، اس میں کارکنوں کو متحرک کیا جائے گا، تو تمام پارٹیاں اس کے لیے دیکھ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی لطیف چودھری صاحب۔ اچھا جی، اس میں میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جنہ کھادا یا گاجراں تو ٹیڈوں نہ دے پیڑ، بیانیہ بھی ان کا ہے اور گرفتاریاں ہیں، تو یہ وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ تو میں عمران خان صاحب کو ایک مشورہ ضرور دوں گا کہ وہ ایاز خان صاحب کے مشوروں کی قدر کریں، بلکہ ان کو اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں، تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ کس کو کہاں گرفتار کرنا ہے۔ باقی بھی تو آپ نے رکھے ہیں نا، تو ایک اور رکھ لیں ساتھ میں آپ کے، تو زیادہ ٹیم مکمل ہو جائے گی، تو بڑا مزہ آئے گا ہمیں بھی۔ ہم تو پہلے ہی مزہ لے رہے ہیں نا، کہتے ہیں نا کہ رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں، ہمارا اللہ وارث ہے۔ ٹھیک ہے عامر صاحب۔ کوئی بات نہیں، نیوزی لینڈ کے سیب آپ زیادہ مقدار میں کھائیں اور علاج یہی ہے کہ اور زیادہ مقدار میں کھائیں، اور یہ حکومت بالکل کچھ بھی بیانیے کو نہیں کر سکتی، یہ اپوزیشن کے لیے اب اصل میں اسٹرینتھ فراہم کر رہی ہے۔ جس دن سے جلسے جلوس کا اعلان ہوا ہے، وہ جو باری پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں نا بیٹھ کے، ان کی دہاڑیاں لگ گئی ہیں اور حزب اختلاف کا کام انہوں نے آسان کر دیا ہے۔ یہ اگر سارے وزیر پریس کانفرنسوں کی بجائے گورننس کی طرف توجہ دیتے تو آج ان کی یہ حالت نہ ہوتی اور پرائم منسٹر کیبنٹ میں برس نہ رہے ہوتے ان سب پہ۔ اصل ایشو یہی ہے کہ حزب اختلاف کو کامیابی دلوائی ہی انہوں نے ہے، اور یہ اور آگے ان کو لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ نہ پرائم منسٹر سکون میں بیٹھ رہے ہیں اور نہ ان کے چاہنے والے انہیں بیٹھنے دے رہے ہیں۔ جی فیصل صاحب۔ اچھا، مسلم لیگ کا بیانیہ کیا؟ مسلم لیگ کا تو بیانیہ یہی ہے کہ ہم کو اور ہمارے خاندان کو جو ہے تحفظ فراہم کرو، ہمیں عزت دو، جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ، اس کی تو تشریح یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کا، ان کا جو خاندان ہے اس کو تحفظ فراہم کرنا ہے، اس کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کرنی۔ اس بیانیے کو نقصان کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو مسلم لیگ کا بیانیہ تو نواز شریف صاحب کے خاندان سے شروع ہو کے نواز شریف صاحب کے خاندان پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک جی برگیڈیئر صاحب۔ دیکھیں، یہ گورنمنٹ کو ظاہر ہے کہ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایف آئی اے کٹ رہی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ ہر حکومت میں ایسے چلتا ہی رہتا ہے۔ لیکن نواز جی کو اپنا بیانیہ چینج کرنا چاہیے، ان کا فوکس عوام کے مسائل کی طرف ہونا چاہیے بجائے اداروں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس 1-2 مہینے میں ڈراسٹک پرائسز کی قیمت کم کریں، تاکہ جو گورنمنٹ یہ اپوزیشن بیانیہ ہے وہ کمزور پڑ جائے اور شاید اس سے ان کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، ظاہر ہے گورنمنٹ اگر میں کنٹرول کر پائے گی تو جو اپوزیشن کا بیانیہ ہے وہ کمزور ہوگا، ظاہر ہے عوام کو ریلیف ملے گا تو عوام گورنمنٹ کا ساتھ دے گی۔ ہمارا سوال یہ تھا کہ مقدمات میں گھری نون لیگ مزاحمتی بیانیہ برقرار رکھ پائے گی یا نہیں؟ ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ میں ہوں دعا کنور۔ اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔